محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور نہایت محترم بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے 21ویں پارے میں سے سورۃ الروم کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد خشکی میں اور سمندروں میں، فساد پھیل گیا، عام ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی فساد پھیل گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی کچھ سزا چکھائے۔ مقصد اس ساری خرابی کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی کچھ تھوڑی سی سزا دینا چاہتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے نتیجے میں خشکیوں میں بھی خرابی ظاہر ہو گئی اور سمندروں میں بھی خرابی ظاہر ہو گئی؟ خشکیوں سے مراد تو ظاہر ہے آبادیاں جو ہیں، مثلا میدانی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، اور دریاؤں سے مراد جو سمندر کے ساحل پر لوگ رہتے ہیں، جو شہر آباد ہیں، اور سمندروں کے اندر بھی بہت سے جہاز پھر رہے ہیں، کئی لوگوں نے گھر سمندروں کے اندر بنا رکھے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی فساد پھیل گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ ان کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی کچھ سزا چکھائے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئے۔ لوگوں کے ہاتھوں کی وہ کمائی کیا ہے؟ یہ اگلی آیت میں اشارہ کیا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی پاداش میں ہر طرف، جس کے نتیجے میں ہر جگہ خرابی اور فساد پھیلا ہوا، وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا: قل سیروا فی الارض، کہہ دے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کے اکثر مشرک تھے، اور یہ خرابی جو بر و بحر میں خشکیوں اور سمندروں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ شرک کا نتیجہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرا لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف خرابی پھیل گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اے میرے نبی تو بھی اور اے میرے مخاطب کوئی بھی شخص ہے دنیا کا، اپنے چہروں کو سیدھے دین کی طرف متوجہ کر لیجیے، جو ایک اللہ کی توحید ہے، اپنے آپ کو توحید کی طرف سیدھا کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے چہرے کو دین قیم کے لیے سیدھا کر لو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، وہ دن آنے سے پہلے پہلے جس کو اللہ کی طرف سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ جب وہ دن آ گیا نا، وہ ہٹ نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے وہ دن ہٹانے والی کوئی چیز نہیں۔ جب وہ دن اللہ کی طرف سے آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہٹائے گا نہیں، پھر کون ہے جو اس دن کو ہٹا سکے؟ کوئی نہیں ہٹا سکے۔ یومئذ یصدعون، اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی ساتھ ہیں اور کافر بھی ان کے ساتھ ہے،
مومن الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے الگ ہوں گے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے وہ الگ ہو جائیں گے۔ یومئذ یصدعون، آگے فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کر رہا ہے اس کے کفر کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی ایک بہترین جگہ تیار کر رہے ہیں قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اس دنیا میں جو خرابی ہوتی ہے نا، عمل کی کوئی خرابی ہے، اگر کوئی چوری کر رہا ہے، اگر کوئی ڈاکے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، غرض کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا، تو اس میں پیچھے اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا حوالہ دیا، قوم نوح علیہ السلام کا حوالہ دیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب، اللہ کے سارے پیغمبروں کا فرمایا۔ سب کی سیرت کو دیکھ لو کہ جن قوموں کی طرف وہ گئے، ان کی خرابیوں میں سے اور ان کی بدعمالیوں میں سے سب سے بڑی بدعمالی شرک کی بدعمالی تھی، اور دوسرے سارے گناہ وہ اس گناہ کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی ایک بات فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادت، پکارنا جو ہے یہی عبادت ہے، یہ سمجھ کر کہ مجھے دور سے بھی میری پکار کو سن رہا ہے، میری مدد کو پہنچ سکتا ہے، میری ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، میری تقدیر کو بدل سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر دور سے پکارنا، یہ پکارنا ہی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس کو مصیبت کے وقت پکارو، تمہاری حالت صرف وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، اس کو پکارو۔ کس رب کو؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پھر پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ساتھ پھلوں، مختلف پھلوں کا اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار اللہ دہراتا ہے کہ بتاؤ من خلق السماوات والارض، بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا۔ لا یقولن اللہ، ان کے پاس اور کوئی چارہ کار ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ مانیں گے کہ بھائی آسمان کو اور زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، ان سے پوچھا میرے نبی ان کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کرنے کی بات کو دوہرا کے بیان کرتا ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ حج کے آخر میں اللہ نے بڑی صاف بات فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال تمہارے لیے بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کر غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، خواہ وہ
پیغمبر کیوں نہ ہو، خواہ وہ اولیاء کیوں نہ ہو، خواہ وہ فرشتے کیوں نہ ہو، خواہ وہ جنات کیوں نہ ہو، غرض کوئی بھی ہے نا جس کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ کمزور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ والمطلوب، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی بیچارہ بے باس ہے، بے اختیار ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اب ایک ڈوبنے والا اگر دوسرے ڈوبنے والے کو پکارنا شروع کر دے، بتاؤ اس سے بڑی نادانی اور بے وقوفی حماقت کیا ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بار بار دہراتا ہے۔ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم، یا انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ چیزیں پیدا کی ہے۔ کچھ چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بتاؤ پھر تھوڑی سی نشاندہی کر دو نا کہ فلاں فلاں چیز تو اللہ نے پیدا کی ہے، وہ تو ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور فلاں فلاں چیز جو ہے وہ فلاں دوسرے نے پیدا کی ہے، وہ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ ہمیں دے دو۔ جب کائنات کی کوئی چیز اللہ کے سوا کسی نے پیدا ہی نہیں کی، پھر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے موٹی موٹی دو صفتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علیم ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ انسان، فرشتے، جن، غرض جتنی مخلوقات ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کا علم، اس کی جو انتہا ہے، وہ جو گزر چکا اس کا انہیں پتہ ہے، یا جو موجود ہے اس کا انہیں پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے ہیں نا، مثلا نقشہ بڑا سوچ سمجھ کر بنایا، جب کچھ مکان یا منصوبہ بن گیا تو پھر سمجھ آئی کہ یہاں غلطی ہے، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو آئندہ کی خبر نہیں ہے، ان کو گزشتہ کی خبر ہے یا موجود کی خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی منصوبے میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز میں کبھی غلطی نہیں نکلے گی، کبھی خلل نہیں نکلے گا، کوئی خامی نہیں نکلے گی۔ انسان کو دیکھ لو، ساری دنیا کے دانش مند جمع ہو جائیں، اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات، انسان ہے، جانور ہے، گائے بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، پرندے ہیں، غرض کتنی اللہ کی مخلوق ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے بنائے ہوئے سے کسی پرندے کی شکل میں غلطی نکال دے کہ ان آنکھوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کانوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو کلگی ہے یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، بازو یہ 2 نہیں ہونے چاہیے تھے، انگلیاں 5 نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کوئی بھی، اللہ کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھ، ہل تری من فطور، کوئی خامی نکال کے دکھانا کہ ستاروں میں، کہکشاؤں میں اتنی بڑی کہکشائیں، سمندر، ان کے ستاروں کے ہجوم ہے آسمان پر کہ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سورج جو ہے نا، جس طرح سورج کے تحت یہ زمین اور چاند اور یہ سیارے ہیں، اس طرح کہکشائیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ اس میں سورج ایک ذرے کی مانند ہے، ایک ذرے کی مانند، اتنی بڑی بڑی اور اتنی دور ہے کہ ان کی روشنی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی روشنی چل رہی ہے، بعض کی روشنی زمین پر پہنچ گئی ہے، بعض کی ابھی تک روشنی نہیں پہنچ سکی۔ ہمیشہ روزانہ دوسرے چوتھے دن کوئی نیا سیارہ وہ دریافت ہوتا رہتا ہے۔
اتنی بڑی کائنات. اللہ کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور, اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھ, بتا کوئی خرابی بتا, کوئی غلطی بتا, کوئی خامی بتا. ثم ارجع البصر کرتین, اللہ فرماتے ہیں پھر بار بار نظر اٹھا کے دیکھ, ایک دفعہ نہیں, بار بار نظر اٹھا کے دیکھ. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تیری نظر جو ہے ذلیل اور ناکام نامراد ہو کر پلٹ آئے گی, تھک جائے گی, مگر اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز میں غلطی نہیں نکال سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آئندہ کی بھی خبر ہے. مخلوق کو صرف گزشتہ کی خبر ہے یا موجود کی خبر ہے, لیکن آئندہ کی کچھ خبر نہیں ہے. جب کوئی شخص کسی مخلوق میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ آئندہ کی خبر اسے بھی ہے, بس بیڑا یہاں سے غرق ہو گیا. اس نے دیکھ لو ہمارے والد ماجد کو دیکھ لو, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آئندہ کی خبر ہوتی, اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو کیا اس پودے کو کھاتے تھے؟ اگر انہیں علم ہوتا کہ اسے کھانے کے ساتھ ہی میرا لباس بھی اتر جانا ہے اور جنت سے بھی نکلنا پڑے گا, تو کیا وہ یہ کام کرتے؟ نوح علیہ السلام کو دیکھ لو, بیٹے کی سفارش کر بیٹھے, جو بیٹا کافر تھا, اللہ کی طرف سے اتنی سخت ڈانٹ پڑی. اللہ کے سامنے تو بھائی جو بڑے بڑے فرشتے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب عاجزی کرتے ہیں سوائے عاجزی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک العتبہ, بات کیا تھی جس وقت آپ نے یہ فرمایا, اس پر ذرا نگاہ ڈالو کہ آپ مکے کے لوگوں سے نا امید ہو کر نصیحت کر کر کے جب نا امید ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں, تو آپ نے طائف کا رخ کیا, پیدل آپ بھی گئے, اور جس کو آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا زید رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے. وہاں 3 سردار تھے ان کے, ان کو جا کر نصیحت کی. انہوں نے بہت بےہودہ جواب دیا. ایک تو کہنے لگا کہ تم پیغمبر ہو, اس طرح ہوتے ہیں پیغمبر, تمہارے پاس گدھا بھی نہیں ہے, مکے سے اتنے میلوں سفر کر کے پیدل آئے, میں نہیں تمہیں نبی مانا. دوسرے نے کہا کہ 2 حال سے خالی نہیں ہے, یا تو تم نبی ہو یا تم نبی نہیں ہو. اگر نبی ہو اور میں نے تمہاری بات سنی پھر نہ مانی تو مجھ پر تو عذاب آ جائے گا, اور اگر تم نبی نہیں ہو تو اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہاری بات سنوں, جاؤ میں تمہاری سنتا ہی نہیں. تم نبی ہو یا نہیں ہو میں تمہاری بات نہیں سنتا. تیسرے نے کہا جا میں نہیں نبی مانتا تجھے, اگر تو نبی ہو نا میں کعبے کے سامنے جا کر داڑھی بڑھا دوں. لو یہ اس کی منطق ہے. 10 دن اللہ کا نبی وہاں ان کو سمجھاتا رہا. 10ویں دن جب آنے لگے تو انہوں نے نوجوان لڑکوں کو راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا, انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خون بہنے لگا, خون بہتے بہتے وہ جوتے میں جمع ہو گیا, جوتا ساتھ چپک گیا, بے ہوش ہو گیا. زید رضی اللہ عنہ نے اٹھایا, اٹھا کرنا نکال کر ان سے آگے لے گئے. بہت دور جا کر آپ کو کچھ افاقہ ہوا, ہوش آئی, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی. وہ دعا بڑی کمال دعا. اس میں کیا ہے؟ فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ اپنی قوت کی کمزوری, اپنی تدبیر کی کمی, لوگوں کی نظر میں میرا جو بے وقار ہونا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں میری کچھ حیثیت نہیں ہے. 3 چیزیں کہیں. اللہم الیک اشکو, صرف تیری جناب میں ہی میں شکایت کرتا ہوں, کوئی اور نہیں جس کے پاس شکایت کروں, صرف تیرے پاس میں شکایت کرتا ہوں.
ضعف قوتی اپنی قوت کی کمزوری کی، وقلت حیلتی اپنی تدبیر کی کمی کی، وہوانی علی الناس لوگوں کے نگاہ میں اپنے معمولی اور بے قدر و قیمت ہونے کی شکایت تیری طرف ہی میں کرتا ہوں۔ الی من تکلنی، باتیں کر رہا ہے اللہ کا نبی اپنے پروردگار سے، الی من تکلنی، مجھے یا اللہ کن کے سپرد تو کر رہا ہے، الی بعید یتجہمنی، ایسے دور دراز کے لوگ جو مجھ پر اس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں، او عدو ملکتہ امری، یا ایسے دشمنوں کے سپرد مجھے کر دیا کہ میرا سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ لو یہ سب شکایت کرنے کے بعد اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لقل عتبا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یا اللہ میرا کام یہی ہے کہ میں تجھے بناتا رہوں، کہ اے میرے رب مجھ پر مان جا، مجھ پر راضی ہو جا۔ لقل عتبا، میرا کام ہے کہ میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ دیکھ لو، ذرا غور کر لو، کائنات کا سب سے جو عزت والا شخص ہے اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مار پڑی ہے، زخمی ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، شکایت بھی اللہ کے پاس کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ نہیں کہ اٹھ کر ناراض ہو کر چل دے اور اللہ تعالیٰ پھر بناتا پھرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لقل عتبا، تجھی کو منانا میرا کام ہے۔ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، یا اللہ اگر تو مجھ پر غصے نہیں ہے نا تو مجھے اس مار پیٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ اگر تو مجھ پر راضی ہے، تو مجھ پر خوش ہے، تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، بندے کا کام اللہ کو منانا ہے۔ کوئی اللہ پر اپنا ناز دکھا کر، کوئی روب جما کر، کوئی اپنی محبت کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے جو اللہ کی قدر کا حق تھا انہوں نے وہ اللہ کی قدر کی ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کون ہے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، زمین ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان طے کر کے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ کی سلطنت ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے، کوئی اس کے مقابلے میں چوں نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، عیسائیوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے شفا خانے بنائے اور میڈیکل کیمپ لگائے، اب بھی لگاتے ہیں، اور موٹا اس پر لکھتے ہیں یسوع مسیح تو ہی شفا دیتا ہے۔ بتاؤ انہوں نے اللہ کی کو قدر کی ہے کہ یسوع مسیح تو ہی شفا دیتا ہے؟ نہیں، وہ جو ابو الانبیاء ہے نا، نبیوں کے باپ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا کہ الذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اللہ کے بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا، لیکن کہا میں بیمار ہو جاتا ہوں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، مجھ پر جو آتی ہے تکلیفیں وہ میری اپنی کسی نہ کسی کوتاہی کے نتیجے میں ہوتی ہوں۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ شفا عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ شفا جو دیتا ہے، بلکہ یہیں پر نہیں رہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر گناہ کی جڑ جو ہے نا، ہر گناہ کی جڑ وہ شرک تک پہنچتی ہے، یہ کس طرح تم کہتے ہیں؟ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی چڑھ گئے، اس لیے سولی چڑھ کے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، تو اب عیسائیت قبول کر لو، عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہے، قیامت کے دن تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکے گا
کیوں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کے بیٹے کی پناہ اس کے دامن میں جو تم آ جاؤ گے تو باپ تمہیں کچھ نہیں کہے۔ اب وہ زنا بھی کرتے ہیں، ان کی حالانکہ کتاب میں لکھا ہوا زنا حرام ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا سود حرام ہے، ان کی کتاب میں جو گناہ لکھے ہوئے نا وہ سارے گناہ انہوں نے جائز کر لیے، شراب بھی جائز کر لی ہے، زنا بھی جائز کر لیا ہے، سارے کام انہوں نے جائز کر لیے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ خوشی سے اگر کوئی زنا کر لے تو خیر ہے، اور اگر کوئی زبردستی کرے تو یہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی مسلمانوں نے کچھ ہستیاں بنا لی ہیں کہ فلاں کہ دیکھ لو گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیا، یہ نہیں کہ چھپ کے کرتے ہو، ان کو حیا بھی نہیں آتی، ان کو خوف بھی نہیں آتا کہ کہیں اللہ کا آسمان نہ گر پڑے۔ کیا لکھا ہوا؟ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے جو کچھ خدا سے نہیں ملتا وہ حسین سے مانگ۔ پڑھا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جو تمہیں خدا سے نہیں ملتا وہ حسین سے مانگ۔ اب جو شخص اور حسین ہمارے گناہوں کی پاداش میں وہ شہید ہو گئے، اپنے ماننے والوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا، عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب جو چاہے کھل کے کرتے پھرے، ان کو پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ ان کا وکیل بڑا زبردست ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا وکیل بڑا زبردست ہے کہ وہ چڑھ گیا، شہادت اس نے قبول کر لی، اس کے نتیجے میں اب جو اس کے شیعان کرام ہیں، جو ان کے پیار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ اور حقیقت اس میں شرک کیا ہے؟ شرک وہ بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ دور سے دیکھے نا تو گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا لفظ اللہ، قریب جا کر دیکھیں تو اللہ کے الف کے اندر محمد لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے دو لاموں میں علی فاطمہ اور ہاں میں حسن حسین لکھا ہوا ہے۔ اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ پانچ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا آسمان نہیں گرتا، زمین نہیں پھٹتی، تو یہ اللہ کا تحمل ہے، اللہ کا حلم ہے، اللہ کی بردباری ہے۔ اس نے ایک وقت تک ہمیں مہلت دے رکھی، ورنہ ہماری جو نافرمانی، جاؤ دیکھو ہر گلی میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد ابو الحیاج اسدی کو کہا، میں تمہیں اس کام پر مقرر نہ کروں جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ علی نبی کا داماد ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو چھوڑ کر ابو بکر کو بھی نہیں کہا، عمر کو بھی نہیں کہا، عثمان کو بھی نہیں کہا، علی کو کہا۔ کیوں علی کو کہا؟ حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ گھر کا فرد تھا نا، داماد تھا، اس لیے بات سمجھی جائے کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر کے فرد کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شرک کرنے والے اکثر لوگوں نے علی کا نام لینا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے داماد کے ذریعے سے لیا۔ حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی اپنے داماد سے کہا کہ میں تمہیں اس کام پر مقرر نہ کروں جس کام پر مجھے اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا۔ اللہ تدا تمثالا الا طمستہ، کوئی مورت نظر آتی ہے، تصویر نظر آتی ہے، اس کو مٹا دو، کیونکہ شرک کی بنیاد یہ بزرگوں کی تصویریں تھیں، ان کو پوجنا لوگ شروع ہو گئے، جہاں تصویر آتی ہے اس کو بٹھا دو۔ ولا قبر مشرفا الا سویتہ، دوسری قبروں سے اگر اونچی قبر نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج کو مقرر کیا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یجسس القبر، کہ قبر کو سیمنٹڈ کیا جائے، چونا گچ کیا جائے، وہ ان یبنى علیہ، یا اس پر کوئی عبارت بنائی جائے، وہ ان یقعد علیہ، یا اس پر بیٹھا جائے، مجاور بن کر اس پر بیٹھ رہے۔ اللہ کے نبی نے اسے منع کر دیا۔ اب دیکھ لو ہمارا جو دین ہے وہ تو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید توحید سے بھرا ہوا ہے، حدیث رسول توحید سے بھری ہوئی، کسی غیر کو پکارنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ لیکن مسلمان دھڑلے سے ہر شہر میں، ہر محلے میں، بلکہ اب تو ان ضد کے ساتھ مسجدوں میں قبر بنا کر اس کے اوپر عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ جتنی خرابیاں ہیں، خرابی ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پٹواری ہے رشوت بھی لے رہا ہے، کلرک ہے رشوت بھی لے رہا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چھڑا ہی لینا ہے نا، یا حسین چھڑا لیں گے یا پھر اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا، صرف سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ حکم دے گا کہ فلاں کی سفارش کرو، دوسرا کوئی اجازت کے بغیر سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ تو جو شرک کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے لیے سفارش کی اجازت دے گا؟ میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کو سنبھالو، تھوڑی سی چوری ہو جاتی ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، جناب مشرک لوگوں کے پیچھے جو جادو کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، سوئیاں چبوتے ہیں لیمو کے اندر یا کسی نہ کسی کو گڑیا بنا کر اس کے اندر، اور وہ جادو والوں کے پیچھے پھرتے ہیں، جی پتہ کرو، بتاؤ ہمارا کاروبار کیوں خراب ہو گیا، میری طبیعت خراب رہتی ہے، کیوں رہتی ہے؟ او بندہ خدا، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، کسی جادوگر کا جادو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہ ملے۔ کوئی بیماری کسی پر مؤثر نہیں ہوتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کے دروازے پر بیٹھے رہو، یہ جو غیروں کے دروازے پر جاتے ہو، یہ سب خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جو فساد ہے، لڑائیاں ہیں، قتل و غارت ہے، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، وبائیں ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ ہے شرک کا۔ اب کئی جماعتیں ہیں وہ اور ہر گناہ گنیں گی، جی یہ غلطی ہے، جی فلاں کام نہیں ہوا، چور کی حد نافذ نہیں ہوئی اور زنا کی حد نافذ نہیں ہوئی، لیکن حرام ہے کہ ان کے منہ سے یہ نکلے، اور ظالموں کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دے کر غیر اللہ کو کیوں پکار رہے؟ کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچو؟ اے اللہ میری مدد کو پہنچو۔ حج کے موقع پر اور ہر وقت لبیک کے آگے کیا لفظ کہتے تھے اللہ کے رسول؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں۔ ضد کے ساتھ یہ لکھا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہاں تو اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول تو یہاں ہے ہی نہیں، نہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ ان کو اللہ نے اختیارات منتقل کیے ہیں کہ تم ان کو کہو حاضر ہو یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ نہیں، سیدھی طرح یہ کہو جو عمرے پر کہتے ہو، جو حج پر کہتے ہو، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک، تمام تعریف اور ساری نعمت یا اللہ تیری جانب سے ہی ہمیں حاصل ہوئی ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے کے کافر جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے نا تو وہ حج کرتے تھے اور یہی لبیک کہتے تھے، یہاں جب آ جاتے لا شریک لک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے بس آگے کچھ نہ کہنا، ابھی انہوں نے کچھ لفظ کہنے ہوتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو علم تھا کہ اب کیا کہیں گے کیونکہ وہ کہتے رہتے تھے نا، تو یہاں آ کر آپ ان کو روکتے، کہتے آگے کچھ نہ کہو، لیکن وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن، ہاں ایک شریک ہے تیرا، تملکہ وما ملک،
اس کا مالک بھی تو ہی ہے، مالک وہ نہیں ہے۔ ہاں تیرا شریک ہے کہ تو اس سے کام کروا دیتا ہے، تو اس سے کام کروا دیتا ہے۔ بھائیو دیکھو کس طرح سے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی توحید کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کس طرح سے وہ اس طرح اتنے گستاخانہ الفاظ کہ اللہ سے نہیں ملتا تو فلاں سے مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ نبی ہی تو ہے، وہ علی ہی تو ہے، علی کے جامع میں اترا ہے اللہ تبارک، نبی کے لباس میں اترا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو لوگ اس طرح اللہ کی بے توقیری، بے حرمتی، بے قدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو سمجھاتے رہیں، نوح علیہ السلام کی زندگی سنا کر، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سنا کر، تمام پیغمبر آگ میں، اگر ان کو پتا ہوتا کہ بھئی مجھے کچھ نہیں ہوگا تو ان کے آگ میں چھلانگ لگانے سے کوئی ان کی خوبی ثابت نہیں ہوتی۔ مجھے پتا ہو میں نہیں جلوں گا، 1000 دفعہ مجھ سے چھلانگیں مارو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔